آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جب ان یہود کو کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری قالوا نؤمن بما انزل علینا وہ کہتے تھے ہم ایمان لے ہیں اس پر جو ہم پر اتاری گئی ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور نہیں مانتے اس کو جو اس کتاب کے علاوہ ہے یعنی تورات کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ کتاب سچی ہے یعنی قرآن سچا ہے تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس تھی قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ تو آپ فرما دیجئے پھر تم کیوں اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزے لے کر آئے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر تم نے بچھڑے کو اس کے بعد معبود بنا لیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے تم سے قرار لیا اور ہم نے تم پر کوہ طور کو کھڑا کر دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ تو فرمایا پکڑو جو کچھ ہم نے دیا تمہیں زور سے واسمعوا اور سنو قالوا سمعنا وعصینا تو بولے ہم نے سنا اور ہم نے نہ مانا یعنی دل میں کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مان سکتے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور پلائی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھس چکی تھی قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ تو آپ کہہ دیجئے بہت برا ایمان تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو یہ پیچھے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے کیونکہ یہ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے یہ یہود نہ ماننے والے تو اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر ان کا ذکر فرمایا ہے فرمایا کہ جب ان کو کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری ہے یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ تو وہ کیا کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ہم اسی کتاب کو مانیں گے جو ہم پر نازل کی گئی یعنی یہ ان کا یہ دعویٰ اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے تھا کہ ہماری جو کتاب ہے ہم اسے مانیں گے ہم اور کی بات کیوں مانیں یہ غرور کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم پر جو نازل ہوئی حسد کی وجہ سے کہتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے ان پر کیوں قرآن کیوں اتارا گیا اس لیے جو ہماری نسل میں یعنی بنو اسحاق میں سے موسیٰ علیہ السلام ہیں ان پر جو کتاب اتری ہے ہم اسی کو مانیں گے اور کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ صاف جواب دیتے تھے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں تھیں ان کا انکار کرتے تھے حالانکہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لے آنا ضروری ہے جتنی بھی کتابیں ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ اس کا یہی معنی ہے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر وملائکتہ اس کے ملائکہ پر وکتبہ اور اس کی کتابوں پر تو جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں ان سب کو ماننا ضروری ہے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ ایمان لانے کے لیے سب چیزوں کو ماننا ضروری ہے جو ایمانیات میں سے لہذا اگر کوئی بندہ تورات کا انکار کر دے تو وہ آدمی ایمان والا نہیں ہوگا کوئی تو انجیل کا انکار کر دے وہ ایمان والا نہیں ہوگا کوئی زبور کا انکار کر دے وہ ایمان والا نہیں ہوگا
اسی طرح کوئی قرآن حکیم کا انکار کر دے وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں سب کو ماننا ضروری ہے۔ تو وہ یہود کیا کہتے تھے؟ ہم صرف اسی کتاب کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوئی ہے، یعنی تورات، اور اس کے علاوہ باقی کسی کتاب کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ قرآن حق ہے اور ان کے پاس جو کتاب تھی اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن نے آ کر برملا طور پر بتلایا کہ یہ تورات سچی کتاب ہے۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ تورات آئی یا نہیں آئی؟ ہمیں تو قرآن نے بتلایا اور قرآن نے اس کی تصدیق کی۔ تو قرآن جو بات کہہ رہا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صرف تورات کو ماننے والے ہیں تو تورات کے اندر تو انبیاء کا قتل منع کیا گیا تھا کہ انبیاء کو قتل نہیں کرنا، پھر تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے تو نہیں کیا لیکن ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، ان کے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا۔ اب یہ اپنے آباء و اجداد کے فعل پر خوش تھے، یہ خوش تھے کہ انہوں نے اچھا کیا، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ تو شریعت کا یہ مسئلہ سامنے آیا۔ اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے، غلط کام، اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ اس نے ٹھیک کیا، ایک بندہ مثال کے طور پر قتل کرتا ہے، ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اس نے بڑا اچھا کیا۔ اب جس طرح قتل کرنے والے کو سزا ملے گی جو مجرم ہوگا، اسی طرح یہ تصدیق کرنے والا بھی جرم میں شریک ہوگا۔ تو اس لیے کسی کی غلط بات کی تائید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے قتل پر غازی تھے، آباء و اجداد کے مذہب پر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے کیوں قتل کیا اللہ کے نبیوں کو اگر تم ایمان والے ہو۔ تورات کے اندر تو یہ منع کیا گیا تھا، تم کہہ رہے ہو ہم تورات کو مانتے ہیں، تورات کو تم کہاں مان رہے ہو؟ تورات کے اندر تو انبیاء کا قتل منع تھا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے معجزے لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام کی معجزے تم نے آنکھوں سے دیکھے۔ ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر بھی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم جو ہے نا ظلم کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں انہوں نے کتنے معجزے دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے نا یعنی فرعون سے نجات دلائی، ان کے سامنے دریا نے رستے دے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی چیزیں ان کے سامنے ظاہر کر دی۔ پانی کی ضرورت ہوئی پانی نکل آیا، مان سلوا اترتا رہا، ان کو لباس ملتا رہا، یہ سب چیزیں اللہ دیتے رہے، پھر بھی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود پھر بھی جو ہے نا اپنی من مرضی میں اتر آئے اور بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ فرما رہے ہیں تم بڑے ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم نے تورات کو ماننے سے انکار کر دیا تو ہم نے طور کو تم پر معلق کر دیا۔ طور پہاڑ جو ہے نا ان کے سروں پر، ان کی بستی کے اوپر اللہ نے کھڑا کر دیا۔ فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اب پکڑو زور سے، اب اس تورات پر ایمان لے آؤ، وَاسْمَعُوا، اور سن لو کہ یہ میرا حکم ہے، سن لو تورات کو مانو۔ جب دیکھا نا کہ طور اب سر پر آ گیا ہے، اب گرتا ہے، اور پھر طور کے اندر، طور پہاڑ کے نیچے یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ ہم پر گرا تو ہم سیدھے آگ میں جائیں گے، ان کو آگ بھی نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب پکڑو تورات کو۔ انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا، ہم نے سن لی آپ کی بات، اے اللہ ہم نے آپ کی بات سن لی، وعصینا، اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا، ہم تورات پر عمل نہیں کر سکیں گے، حالانکہ طور ان کے سر پر کھڑا ہے، اور زبان سے یہ اقرار کر رہے تھے کہ ہم نے سن لیا، اور دل میں کہہ رہے تھے کہ ہم سے نہیں ہوگا، وعصینا، ہم سے نہیں ہوگا، ہم تورات پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت جو ہے نا وہ گھس چکی تھی، بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں، بچھڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا نا، تو اس کی محبت ان کے دلوں سے نکلی نہیں تھی، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فرمایا کہ یہ بات زبان سے کہہ رہے تھے لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ فرمایا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، تمہارا ایمان جو کمزور ترین ایمان ہے، جس ایمان کے ساتھ بچھڑے کی محبت بھی موجود ہے، فرمایا تمہارا ایمان بہت برا تمہیں حکم کرتا ہے۔ اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو، تو پھر تمہارا ایمان تمہیں یہی حکم کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے تم ڈٹ گئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر تم ضد میں آ گئے، تو بچھڑے کی محبت تمہارے اندر موجود تھی۔ اس لیے جو ہے نا، اور آج تک یہ یہود جو ہے نا، یہود آج تک ان کا یہی نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا یہ اپنا شیوا سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک نجائز تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے کتنی سازشیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درپے ہو گئے،
اور ایک دفعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا مسجد زرار جو انہوں نے بنائی تھی کہ یہاں مسجد کی جو ہے نا آپ آئیں اور افتتاح کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے خاص جگہ بنائی کہ یہاں بیٹھیں گے، اوپر سے پتھر لڑکا دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے دب جائیں گے. اور اسی طرح انہوں نے اور کئی سازشیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی انہوں. تو یہ سارے یہ ایسے ہی ہیں. تو فرمایا انہوں نے انبیاء کو معاف نہیں کیا، نبیوں کو معاف نہیں کیا جو معصوم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم پیدا کیا، ان کو معاف نہیں کیا. تو یہ ایمان والوں کی کب دوست ہو سکتے ہیں؟ ایمان والوں کے یہ کب دوست ہو سکتے ہیں؟ انبیاء کو انہوں نے معاف نہیں کیا تو ایمان والے جو بعد میں ہیں، انبیاء کے درجے کو کہاں پہنچ سکتے ہیں ایمان والے؟ انبیاء کے مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. تو جو انبیاء پر ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ یہ کیسے دوست ہو سکتے ہیں؟ ان کے یہ کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے جو ہے نا یہ بڑے سازشی لوگ ہیں. آگے بھی ان کی کچھ سازشیں بیان کی گئی ہیں قرآن حکیم نے، اس لیے ان کا تفصیلی ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی جو ہے نا وہ بہت خطرناک